کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے 5 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا یہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے برتن مانجتی، کپڑے دھوتی۔ ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ اکیلی عورت تنہا صاف کرتی، صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے کی کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے۔ اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، اور یہ عورت اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ بیٹا شادی کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی زندگی میں صرف اتنا فرق آیا تھا کہ پہلے یہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، اب اپنے بہو بیٹے کے برتن دھو رہی تھی۔ پہلے یہ دوسروں کے گھروں میں صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو یہ ایک ماں، اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا، جہاں موسم کی شدت روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہ تھا، اور کئی دنوں کے بعد جب بھی وہ اس کمرے میں جاتا تو صرف ماں کو گزرے وقت کی محرومیاں یاد کروا کر تانے دینے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ ایک دن سردیوں کی یکبستہ شام میں اس کی ماں پھٹے پرانے کمبل میں سکڑ کر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو وہ اسے نئے کمبل کا کہے گی، کیونکہ اس کمبل میں اسے سردی لگ رہی تھی، اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اس سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اسے 100% یقین تھا کہ اس کا بیٹا بڑے پیار سے اس کی یہ ضرورت پوری کر دے گا۔ رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئے کمبل کا کہا تو بیٹا غصے سے بولا، ماں ابھی تو کام سے آیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی تمہارے پوتے کو اسکول داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم اور کتابیں لینی ہیں، گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے، میں نے ابھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے، تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے، تم تو سارا دن گھر میں رہتی ہو، تمہیں کمبل کی اتنی کیا اشد ضرورت آن پڑی ہے، ہم لوگوں نے تو باہر گھومنے جانا ہوتا ہے، تم کسی طرح یہ سردیاں گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے تمہارے کمبل کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر چپ چاپ اپنے بوسیدہ کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کونے میں سکڑ کر لیٹ گئی۔ صبح جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا اور ماں کے کفن دفن اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جو بھی جنازے میں شریک ہوا یہی کہتا کہ کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا دے۔ مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات چند 100 روپے کے کمبل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ماں سردی سے سسک کر جان دے گئی۔ میرے عزیز دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر ان کے جیتے جی کرو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔